الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ آج بڑا مبارک دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 13 رجب کا یہ مبارک دن جب حیدر قرار، ابو تراب، اسد اللہ، عین اللہ، ید اللہ، فاتح خیبر، شیر خدا، بانو حل عطا، تاجدار حل عطا، داماد مصطفیٰ، بانو زہرا اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہت ہی مبارک دن، ایسا دن کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتیں، برکتیں، لطف و احسان اہل ایمان پر کر دیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی دوسری ہستی نہیں کر سکتی۔ ایک طرف وہ داماد رسول ہیں تو دوسری طرف شوہر بطول ہیں۔ پھر ان کی نسبت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا پسند فرمایا کہ جب نکاح کا وقت آیا تو زمین پر نکاح بعد میں ہوا، عرش اعظم پر پہلے ہوتا ہے۔ آپ وہ ہیں جو انتخاب نگاہ مصطفیٰ ہیں، آپ وہ ہیں جو تاجدار حلطہ ہیں، آپ وہ ہیں جو بابا سفیرہ کربلا ہیں، آپ وہ ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین کے بابا ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا ہوا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو گویا علی علی کہنا، محمد محمد کہنا ہے۔ تو جس نے محمد محمد کہہ لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت، آپ کے میلاد کا یہ مبارک دن ایسا دن ہے کہ انبیاء کو بھی اس پر فخر ہے۔ آج کے دن کو دنیا داری میں ضائع نہ کر دینا۔ ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل، ایک خاص دعا جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ ضرور کر لینا۔ وہ کر کے اپنے مقدر بدل لینا، اپنی تقدیر بدل لینا۔ کیوں؟ جو رب کو راضی کر لیتا ہے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آخر انہوں نے کون سے ایسے اعمال کیے کہ اللہ نے اپنی رضا شامل کر دی؟ اس لیے کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ متقین، وہ مومنین، وہ مومنات، وہ صائمین، وہ صائمات، وہ مسلمین، وہ مسلمات راتوں کو بھی اپنے رب کو یاد کرتے اور منانے میں گزارتے تھے۔ صبح ہوتی تو بھی سارا دن اپنے رب کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھتے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے تاکہ آپ کو وظیفے کا پتہ چل سکے کہ کون سا وظیفہ آج کے دن میں کرنا ہے۔ پھر بعد میں انسان کہتا ہے کاش مجھے خبر ہو جاتی۔ تو اس لیے میں نے صبح صبح نماز فجر کے بعد اس کو ریکارڈ کر لیا۔ آپ سب ضرور سنیے اور اس پر عمل کیجیے گا۔ پھر فرمایا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کو تک لینا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جو تک نہ سکے، جس نے نہیں دیکھا، ان کا زمانہ نہیں پایا، ان کی زیارت نہیں کر سکا، تو پھر وہ عبادت کیسے کرے؟ فرمایا ان ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب آپ دور سے کریں، نزدیک سے کریں، رات میں کریں، دن میں کریں، علی علی کے نام کی مالا جپتے رہیں تو محمد محمد کے نام کی مالا ہو جائے گی۔ جس نے محمد محمد کے نام کی مالا جپ لی، اللہ کی عزت کی قسم، من یطع الرسول فقد اطاع، اللہ کے مقام پر پہنچ گیا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، کیونکہ رسول سے محبت خدا سے محبت ہے، محبت مصطفیٰ سے محبت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں جو آج کے دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعائے حاجات، دعائے حاجات، یا اللہ یا احد یا واحد، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں،
اور اگر دل چاہے تو سارا دن پڑھ لیں. اللہ کے فضل و کرم سے تمام حاجات پوری ہوں گی، آس مرادیں پوری ہوں گی. انشاءاللہ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ سارا سال ختم نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر کام میں شامل ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کا لطف و کرم، فضل و عطا ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر جلوہ فگن ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں ضرور، اور دل لگا کے پڑھیں، بڑی عاجزی سے پڑھیں، انکساری سے پڑھیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.